ریسٹورینٹ چلانا ہے، تو یہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اور اس کا آگے انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جیسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ اس کا اثر ہوا ہے. کوئی ایسا ملک بلکہ جو ملک تھے جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ سپر پاورز ہیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں اور ابھی میں 2 دفعہ اسی پینڈیمک میں 2 دفعہ ابھی 10 دن پہلے میں واپس آیا ہوں. تو یہ چیز سب سے زیادہ جو ہٹ ہوئی ہے وہ باقی وہ ملکوں میں ہوئی ہے جہاں پہ ہمارے سے زیادہ ریسورسز ہیں. اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت نمبر آف افیکٹیز اور نمبر آف ڈیتھس، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ آپ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہے نہیں. تو اس کا جو اثر ہے، مثلا جیسے آپ نے کہا کہ میرا ایک ریسٹورینٹ ہے، اب جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا یہ ہم لوگ ہاسپٹلٹی آل ٹوگیدر آپ اس کو دیکھ لیں کہ تقریباً ہم لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. مثلا میں کروز شپ پہ ہوتا تھا، اب کروز شپ تقریباً دنیا میں اس کی جو ویلیو ہے $1 ٹریلین ہے. وہ $1 ٹریلین کی پوری اکانومی جو ہے وہ سمندر کے اندر بیٹھ گئی ہے، بالکل زیرو. اسی طرح پاکستان میں اگر آپ آ جائیں تو پاکستان کے لیے تھوڑے سے نا آپ کو رولز اور ریگولیشن تھوڑے سے مختلف کرنے ہوں گے. نمبر ایک کہ ہم وی آر ناٹ ویری رچ سوسائٹی، ہم بڑے غریب سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس میں ایک جو پوائنٹ اکثر میں اپنے باقی شوز میں بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو افیکٹیز ہے نا وہ زیادہ تر کراچی، لاہور، پنڈی، پشاور، بڑے شہر. لیکن جو 70% آپ کی آبادی ہے نا گاؤں میں، اس میں ہارڈلی، میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں، ابھی 2 دن پہلے گاؤں سے آیا ہوں. میرے گاؤں میں جہاں کی آبادی کے 15,000 ہے کہ وہاں پہ زیرو جب سے یہ شروع ہوا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا، اور جہاں پہ اس کا اثر ہے نا آپ کو وہاں پہ ان چیزوں کے لیے ان کا حل بھی ڈھونڈنے پڑیں گے. جہاں تک اثر کی بات ہے تو یہ جو بڑے شہر ہیں نا یہ اس سے بہت زیادہ، اور ہمارا خاص کر ہمارا یہ دیکھ لیں کہ 2 دن بند ہوتے ہیں اور جو 5 دن کھلے ہوتے ہیں اس میں بھی 10 بجے ہم نے اس کو بند کرنا ہوتا ہے. اور ہمارا جو ہم لیتے ہیں نا میجرمنٹس وہ ایکسٹریم تک ہوتی ہے. ہمارے کچن صاف ستھرے، ہمارا ہر بندہ جو ہے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، ہاتھ پہ گلوز پہنے ہوئے ہیں، ٹیبلوں پہ جو ہماری کراکری کٹری جا رہی ہے وہ پیک جا رہی ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم جو چیز آپ باہر نہیں کر رہے نا ہم لوگ اپنے ریسٹورینٹ میں کرتے ہیں. لیکن وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو نا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گاؤں کو نکال کے نا بڑے شہروں کو دیکھیں. کیونکہ جس گاؤں میں آپ جائیں گے ہارڈلی وہاں پہ جو 1% بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے، اور جو اکثر لوگ جو اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں نا کہ بھائی یہ ہے بہت، لیکن 70% آبادی آپ کی اس سے افیکٹڈ نہیں ہے. تو کسی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے کہ پچھلی دفعہ 22 مارچ کو یکدم یہ بند کر دی گئی سارے ریسٹورینٹ، سارے کہا گیا جی بالکل بند، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس تو سڑی میں بڑا سامان پڑا ہوتا ہے، گوشت پڑا ہوتا ہے، ایوری تھنگ جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آپ نے کچھ نہ کچھ اسٹور کی ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے. تو آپ کو پرابلم اس طرح نہیں ہوا؟ حکومت سے گلا شکوہ آپ نے نہیں کہا کہ یہ اگر کچھ ٹائم تھرا دیتے، جیسے ابھی شادی حالوں میں انہوں نے کہا کہ 6 اپریل کو بند ہوں گے، یعنی 8-10 دن پہلے اناؤنس کر دیا کہ اس کے بعد بند ہوں گے. اس پہ آپ کو پرابلم یا مسائل جو ہوئے اور آپ نے بات آگے نہیں کی؟ ایک تو آپ کی میموری بڑی اچھی ہے کہ 22 مارچ کو بالکل 1 سال پہلے 22 مارچ کو انہوں نے کیا تھا. تو دوسرا جو آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی بالکل وہ ہماری ضائع ہوئی. اب اس میں میں تھوڑی سی مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. جب قوموں پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر سب کو مل کے نا ان کو حل کرنا پڑتا ہے. اگر ہر بندہ گورنمنٹ کی طرف دیکھے گا تو شاید کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسی بہت اچھی. ہم نے 3 مہینے ہمارے ریسٹورینٹ بند رہے، جیسے آپ نے ڈیٹ بھی دے دی. تو 3 مہینے بند کرنے کے بعد ہم نے پھر چیزوں کو ری آرگنائز کیا. ری آرگنائز کرنے کے بعد پھر ہم نے ان چیزوں کو لے کے چلے، اور آج تک آپ دوبارہ آپ نے جیسے کہا کہ شادی ہال وغیرہ بند ہوئے، پھر ہمارے ٹائمنگ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دیے. لیکن مسئلہ یہ صرف میری انڈسٹری کا نہیں ہے، پورے قوم کا ہے. اور اس میں سے میں نے آپ کو 70% جو آبادی ہے نا آپ کی وہ اس سے افیکٹ بھی نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو بیسیکلی جو مسائل حل کرنے ہیں نا آپ کو وہ، اور ریسٹورینٹ جو ہوتے ہیں وہ 70% آبادی میں تو ہے نہیں. وہ سارے کے سارے ریسٹورینٹ آپ نے میرے خیال میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ 2.5 لاکھ بندی، یہ 2.5 لاکھ نہیں ہے، یہ تقریباً 18 لاکھ ہے. ہماری صرف میری انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں آپ کی. اور 18 لاکھ بندے جو ہے نا اس میں سے تقریباً 12 لاکھ بندے اب بے روزگار ہیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو نا اپنے اینڈ سے اس کو کرنا. تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی لگ رہی ہے دوسری ویکسین، تو ویکسین گورنمنٹ دے بھی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹائز اس لیے کیا ہے کہ ہماری بہت ساری جو پاپولیشن ہے وہ ٹیکس بھی نہیں دیتی.
تو چنانچہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کو خرید کے خود لگوا بھی سکتے ہیں, کیونکہ میں نے بہت سنا کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک اصل والی بات ہے اس کا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب تک ہم ایز اے نیشن, ایز اے قوم ان چیزوں کو خود نہیں کریں گے, یہ ایک گورنمنٹ جو ہماری ہے وہ اس کو نہیں کر سکتی. اور میں تو اس کی ایک لیونگ ایگزامپل ہوں کہ میں نے ایک ساتھ سے اس کو مینیج کر رہا ہوں. اور ہمارے اوور ہیڈس بہت زیادہ ہیں, یقین کریں ہمارے رینٹ بھی چلتے رہے, ہمارا بجلی کا بل بھی آتا رہا, ہمارا انکم ٹیکس بھی چلتا رہا, ہماری ہر چیز ہوتی نا ہم دیتے رہے ساتھ ساتھ. ای او بی کوئی چیز نہیں رکی, جیسے ابھی بات کریں. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی, میں بھی اس کو چاہوں گا پوائنٹ آؤٹ کریں. ای او بی نے کیوں نہیں آپ کو لفٹ دیا کہ یار جب آپ کے بند ہیں, آپ کو اتنا لاس ہو رہا ہے, تو ہم اس طرح قسطیں آپ سے نہیں دیتے؟ یہ اب اس کے لیے یا تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ کوئی وہ کریں, اپنا لیجسلیشن کریں, تاکہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ قانونی ایک شکل ان کی بن جائے. اگر نہیں ہے تو پھر ان کے پاس تو کوئی ایسے آرڈرز نہیں ہے, تو پھر ہمیں یہ ہے کہ ہم ان کو ڈیلے کر کے پے کر لیں. نہیں, لیکن تو صاحب آپ کا کام تھا, آپ کے ایسوسیشن کا کام تھا کہ ان سے مذاکرات کرتے, ان کو فورس کرتے کہ یہ دیکھیں ہمارے یہ حالات ہیں. اب اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جو نہیں پے کیے تھے نا, لیکن اب وہ اگلی سٹیج پہ ہمیں پے کرنے ہو گئے. اس وقت 2-3 مہینے انہوں نے ہم سے, کیونکہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں, ہم نے دینے کہاں سے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دینے نہیں ہیں. تو لیکن اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ ہمیں آگے جا کے ڈاؤن دا روڈ جیسے یہ تھوڑی سی کم ہوگی, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گرمیوں میں آپ دیکھیے گا کہ بہت بہت کم ہو جائے گی. اگر جب میں امریکہ میں تھا تو جب وہاں پہ اس نے ہٹ کیا, آپ یقین کریں کہ ایسے تھی جیسے لوگ آ رہے ہیں اور پھر وہ جا ہی رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ملک میں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اور میں چیز بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک اب خیر اب 10-12% اور لاہور میں رات 20% تھی. تو یہ جو زور ہے نا, اس کو جب تک آپ نے ایز اے نیشن, ایز اے حیث القوم آپ نے اس کو نہ اس کو کیا, کیونکہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ غریب گھر میں میرے جیسا بندہ جا کے لیکچر دینے کی کوشش کرے گا ان کو کہ اچھا جی آپ یہ نہ کریں, ان کو روٹی کی پہلے ہے اور یہ چیزیں ان کو بعد میں کرانی ہے. تو شاید آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ باقی لوگوں سے بہتر کر رہے ہیں. کہ ایس او پیز کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کے اندر جتنے ایس او پیز بہتر طریقے سے فالو ہوتے ہیں کہیں اور نہیں ہوتے, اس کے باوجود ان کو بند کیے گئے ہیں ریسٹورنٹ اور ہوٹل اور مارکیٹ جو شادی حال ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سب سے کم یہ جو کرونا کے مریض اسیس ہوئے ہیں نا, یہ سب سے کم جو لوگ ریسٹورنٹس وغیرہ میں گئے ہیں نا, ان سے وہ لوگ, بلکہ بہت کم آپ نے سنا کہ فلاں ریسٹورنٹ پہ لوگ گئے تھے تو وہاں پہ اس کو کرونا لگا, یا فلاں فنکشن میں. یہ مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے, نہ میں اتنا ٹیکنیکل ہوں, لیکن کیونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں جیسے باقی ایسوسیشن کرتی ہیں, تو ہم ان چیزوں کو بہت فالو کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ 2 دن لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بند کرنے سے کرونا کہیں چلی جاتی ہے. یہ ایک میجرمنٹ ہے جو انہوں نے لی ہوئی ہے, حالانکہ اس سے ہمیں تکلیف تو بہت ہے, اس کا یہ نہیں کہ ہمیں اس سے کوئی آسانی ہے, لیکن کیونکہ اب سب لوگوں کے ساتھ ہمیں مل کے چل رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہم ایک اور چیز بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں جب لوگ آتے ہیں نا, تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں انوائل کیے بغیر, ان کو ایجیٹیٹ کیے بغیر ان کو کہتے ہیں کہ سر اگر آپ پہن لیں, تو اکثر وہ پھر آگے سے جھکتے بھی مارتے ہیں کہ جی کھانا انہوں نے کھائی ہے, منہ دھوتے ماسک. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو لوگ اس کو ایک فنی وے میں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن اس چیز کو جو ہے نا لے کے چلیں, اس کو آہستہ آہستہ اس کو ڈیل کریں. دیکھیں دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنی وائرسز آئی, سب چلے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی آئی ہے, ابھی 1 سال ہو گیا اس کو, اللہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جلدی چلے جائے. یہ جو گرمیاں آئیں گی تو اس پہ بہت سارے جو میں پڑھتا رہتا ہوں کہ اس میں گرمیوں میں اس کا زور جو ہے تقریباً ٹوٹ جائے گا. اب دیکھتے ہیں گرمیوں کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اللہ کرے. لیکن ترکی صاحب پیچھے گرمیوں میں سے اپنا رنگ دکھایا تھا سر, وہ بہت کمزور تھا اس وقت. اس وقت جو 3rd ویو آئی نا انگلینڈ کی, یہ تھوڑی سی ذرا اسٹرانگ ہے جیسے لوگوں نے کہا. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ دیکھیں سارا کچھ ہونے کے باوجود گاؤں میں نہیں ہے ہارڈلی. اگر میں پنجاب میں میں پنجاب میں ہوں, جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں, میں 1-2 گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 20-25 گاؤں ہیں جو میرے ایریا میں, ہم خود بھی نمبردار ہیں 2-3 گاؤں کے. یقین کریں کہ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کراتے. بھائی ٹیسٹ تو تبھی کروائیں گے نا جب کوئی بیمار ہوگا. اگر جب کوئی بیمار ہی نہیں تو ہم لے جا کے اس کو لاؤ ٹیکا لو جی ادھر کرو پتہ, ایسا کچھ نہیں اس میں. تو یہ ایک ایسی چھوٹی سی ایک ایسی میں نے آپ کے سامنے کہانی رکھی ہے کہ آپ اس کو بعد میں بھی دیکھیے گا اس کو تھوڑا سا, کہ یہ جو 30% آبادی ہے نا, یہ زور سارے کا سارا آپ کی 30% جو کہ بڑے شہر ہیں جہاں پہ لوگ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے مکان چھوٹے ہیں, گلیاں چھوٹی ہیں, وہاں پہ آب و ہوا جو ہے نا وہ بڑی تنگ ہے. جہاں بھی کھلی آب و ہوا ہے
مثلا میرا ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ سارا کچھ کھلا ہے. تو اب میرے پاس بھی بہت سارے بچے کام کرتے ہیں. ابھی تک ہمارا کوئی بچہ جو ہے پچھلے 6 مہینے کی میں بتا رہا ہوں کسی کو ایک کو کورونا جو نہیں ہوا. لیکن توقیر صاحب ابھی تو انہوں نے پہلے انہوں نے اجازت دی کہ کھلے عام آپ کر سکتے ہیں کیٹرنگ وغیرہ کر سکتے ہیں, تو ابھی تو انہوں نے وہ بھی بند کر دی. تو اس کی کوئی وجہ آپ بتانا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہ جب آپ کوئی فیصلے بڑے لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے تو باقی لوگ کہیں گے ہمیں کیوں نہیں دی, تو اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. تو یوں سمجھے ہم قربانی دے دیں. اب رمضان آ رہا ہے, بہت سے لوگ ادھر رہتے ہیں جہاں جب وہ ہوٹل نہیں ہوگا تو کہاں سے افطاری کریں گے, کہاں سے سحر کریں گے, جبکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک چھوٹا سا کامنٹ دے دوں ٹورزم پہ, کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے, میں پڑھاتا بھی ہوں اس میں, اور میں نے نان پولیٹیکل پرسن, ٹھیک ہے, میرا اس کو اس فریم میں نہ دیکھیے گا. جو کمال اس گورنمنٹ نے کیا ہے ٹورزم کے لیے وہ میں اس کے لیے ہمیشہ ایک لفظ یوز کرتا ہوں, انبلیویبل. جتنا زور ان حالات میں جس طرح سے ان برے حالات میں انہوں نے جتنا اس کو پرموٹ کیا جہاں بھی گئے ہیں, کیونکہ میرے پاس بہت ڈیلیگیشن آتے ہیں, ابھی اپنے ساتھیوں کا نام بھی لیا. میرے پاس ایک 250 سال پرانا مندر ہے, 250 سال پرانا ایک گردوارا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں کہ جو سیٹ ہے ہمارا, جو ہیریٹیج ہے ہمارا, اس پہ تھوڑی بات کریں. اسلام آباد کا جو سب سے خوبصورت لوکیشن ہے جی اس لحاظ سے وہ ہے سید پور گاؤں. اب سید پور گاؤں میں باقی تو خیر گاؤں کا ظلم ہے, لیکن وہ جو لوکیشن ہمارے پاس ہے, جو مثلا مندر کو میں لک آفٹر کرتا ہوں اور گردوارا کو میں لک آفٹر کرتا ہوں. وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت سی انہوں نے بنائی ہے گیلری جس میں تصویریں لگی, اس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں. وہاں کی سیکورٹی لائٹنگ کو میں لک آفٹر کرتا ہوں. تو جس حد تک تو ہمارے پاس ہے نا, کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر ہوں تو میں تو گورنمنٹ سے بہت زیادہ اچھا کام کروں گا, اور یہ ہمیشہ ہر ملک پہ ایسے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹورزم اب یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا یورپ میں جہاں پہ ملینز اینڈ ملینز جو تھے جاتے تھے ٹورسٹ, اب وہ زیرو. تو اس لیے اس حساب سے ابھی بھی آپ کی جو لوکل ہے نا پاپولیشن وہ ابھی بھی جس حساب سے جا رہی ہے نا, ناران, کاغان, گلگت بلتستان, سکردو, امیزنگ نمبرز. اور پھر یہ ہے کہ اسی سے بھی لوگوں کا نا خرچہ بھی چل رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ وہ رمضان میں کیسے ہوگا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ فار دا سیک آف فن کہ جب ریسٹورینٹ نہیں سی ہوتے تو ادھر بھی تو لوگ افطاریاں کرتے سی نا سر, تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیے یہ تو وقت کے ساتھ چینج آتی ہے. جیسے اب آج ہم موبائل کے بغیر ایسا سمجھتے ہیں کہ موبائل گھر رہ گیا تو ہم دنیا سے کٹ گئے. ظفر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ گاؤں میں وہ آئی ٹی نہیں, تو ظفر صاحب کو میں بتاؤں کہ میرے گاؤں میں اور کچھ ہو نہ ہو ہر بندے کے پاس موبائل آ, اور میں بلکہ میں ابھی پوچھ بھی رہا تھا میرے اس میں سر نیٹ کی پرابلم بہت سپیڈز کا ہوتا ہے. وہ جو لائیو کلاسز ہوتی ہیں اس پوائنٹ ویو میں بات کر رہا تھا تناظر میں. جی توقیر صاحب آپ نے بات کی, میں آپ کو بتا دوں گا پہلے بھی ہم اسکولوں میں جاتے بلکہ پیدل جاتے تھے, بڑے دور دور تک جاتے. ابھی ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں, لیکن پھر 2 دفعہ پوچھتے ہیں بچے اسکول میں خیر خیریت پہنچ گئے ہیں, بچے سفر میں ہیں, بچوں کو لے لیا ہے. یہ ہم باتیں کر رہے ہیں 7 کروڑ پاپولیشن تھی, آج 25 کروڑ پاپولیشن ہے. لیکن اب سڑکیں وہی ہیں, اسکول وہی ہیں, گھر وہی ہیں, گاؤں وہی ہیں, شہر وہی ہیں, قصبہ وہی ہے. تو کہ صاحب اسی لیے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی چاہوں گا ہمارے قارئین ناظرین کو بھی بتائیں کہ سید پور گاؤں کیا ہے, اس پہ ٹورزم کا کیا اسکوپ ہے. سر یہ 200+ سال یہ پرانا گاؤں ہے, اور اتنا خوبصورت پوائنٹ جو پورے اسلام آباد پنڈی میں کہیں نہیں ہے. اور سب سے خوبصورتی اس کی یہ کہ رائٹ ان دا مڈل آف دا فٹ ہلس, بالکل جہاں پہ آپ پہنچتے ہیں اس کے نیچے چشمے ہیں, پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا مندر ہے, گردوارا ہے, خوبصورت قسم کے پیچھے میرے ریسٹورینٹ کی بیک پہ جو خوبصورت پہاڑی ہے, اگر آپ صرف اس پہ کلائم کریں اور اس کے بعد اوپر جو ٹریلز والے ساری وہاں سے جا کے ملتی ہیں اوپر جا کے, تو اتنا خوبصورت پوائنٹ. اور جب بارش ہوتی ہے یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بین المذاہب کا ایک خوبصورت نمونہ ہے. بالکل مندر بھی ہے, مسجد بھی ہے, گردوارا بھی ہے, دھرمشالہ بھی ہے. تو یہ سارا کچھ اگر آپ نے جلدی کوئی چیز اچھی خوبصورت دیکھنی ہو اور ساتھ میں اچھی انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو ملنی چاہیے تو وہ سید پور گاؤں ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جی رمضان میں ہمیں اجازت دیں کہ ہم کھول سکیں, اگر نہ کھولیں تو پھر ہم بھی باقی قافلے کے ساتھ ہیں. آپ امازون کے جنگل میں چلے جائیں نا برازیل میں, تو وہاں بھی کسی کو پوچھے نا پاکستان, تو وہ بھی اپنی زبان میں بتائیں کہ پاکستان کہاں پہ ہے. یہ اتنا پاپولر ماشاءاللہ. مجھے تھوڑا سا نا پہلے بھی تھوڑا سا بات ہوئی تھی, ملک آپ کا پاکستان جو ہے نا, اس اے نون کنٹری, اس سے دنیا کے چند جو جانے مانے ملک ہے نا, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں اندر وہ تو ہم کرتے رہیں ڈسکس,
as a nation, you are known to everybody. क्या कहते हैं तो शेफ हूं जी, तो मैं उसी हिसाब से आपको एक टोटका बताता हूँ छोटा सा। वो बसों में चढ़े या ना चढ़े इसका तो मेरा ख्याल मुझे नहीं पता। घर में जो आप पकाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तेल, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें। अगर आपकी सांस नहीं निकलती इसके बगैर, तो अगर आप एक पाव इस्तेमाल करते हैं तो उसको बिल्कुल मामूली कर दें। आपका जो इनटेक तेल है ना, ये आपके इम्यून सिस्टम को इतनी बुरी तरह ये स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है आपको, कि आप ये जो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम आपने गौर किया कि अक्सर बड़े लोग भी हैं उनको हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, और बिल्कुल यंग बच्चे लेकिन उनके इम्यून सिस्टम ताकतवर नहीं थे, वो ढेर हो गए। तो मेरी आपसे सुनने वालों से यही गुजारिश है कि घरों में आपका जो इनटेक है ना, खाना पीना, सब्जियां, अब सब्जियां लाजमी नहीं कि आप महंगी वाली ले लें, सस्ती वाली ले लें। महंगी वाली दाल ना लें, सस्ती वाली दाल ले लें। लेकिन तेल जो है ना, तेल, ऑयल, हाँ एक चीज़ है जो अगर आप वो थोड़ी सी महंगी है, टोटके का देसी घी, लेकिन देसी घी असली वाला, ये डब्बों वाला नहीं जो शहर में 1100 रुपये का केजी मिलता है। असल जो गांव से है वो 1800 रुपये का मिलता है, तो 1100 को कैसे आप डब्बे में डाल सकते हैं? अगर आप ले सकते हैं, अगर आपकी वो पसली नहीं है तो कोई तरीके तो बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन अभी कुकिंग शो नहीं है।